بھی جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگے. جتنے بات شروع ہو گئی ہے جی. قرآن میں جتنے مقدس واقعے ہیں اللہ نے ان کا ذکر رات میں کیا ہے. بچہ بولا ہے اکیلا. معراج مقدس ترین واقعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ. اسرا کا معنی ہے رات کی سیر. کمال کے لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے. گل صاحب مولا سیاد دے بابا جی آپ بچے جوان جھولیاں بھر کے جاؤ اس پاک بارگاہ سے. مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. تھوڑے تھوڑے مسکراتے رہنا دل ہے کچھ پڑھنے کو. تو ذکر رات میں ہے معراج کا. ہجرت رات میں. قرآن کا نازل ہونا رات میں. شب قدر رات میں. شب برات رات میں. میں ہوتا تو داد دیتا رہتا. ہر عزت اور برکت اور مقدس واقعے کا ذکر اس اللہ نے قرآن میں رات میں کیا ہے. بس ایک علی کی ولایت کا ذکر ہے جو دن میں کیا ہے. ہائے ہائے ان ہاتھوں کو میرا مولا محتاج نہ فرمائے جو ہاتھ ذکر کی زینت بن جاتے ہیں. آپ کے کیا کہنے حیدری سلامت رہے جو ہاتھ بلند. بھائی جان مہربانی سر شکریہ. آپ کے کیا کہنے. تھوڑا سا اونچا بولنا جو جوان بیٹھے ہو. حیدری. بس اتنا ہی پیغام پہنچانا تھا جو آپ نے وصول کر لیا ہے. اگلا جتنا بھی پڑھیں گے نافلہ ہے. واجب ادا آپ نے بھی کیا میں نے بھی کیا. غدیر کا ذکر اللہ نے دن میں کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اس آیت میں بھی بندہ میرے جیسا طالب علم بولے تو 1 سال بولے. اللہ کہتے ہیں آج کے دن 1 2 بچوں سے مہربانی آپ بول پڑے ہیں یار میرے. دن میں ہے علی کی ولایت اور خلافت کا ذکر. پھر اگر ہمیں کافر شافر کہنے سے کسی کے بچے پال رہے ہیں تو پال میرا بیٹا. ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کا دشمن نہیں. اور کوئی کام نہ کریں گے. سانو کافر رکھ ہی رکھتے بچے پالی رکھ بنگلے بنائی رکھ. جو واقعے رات میں ہوئے ہیں وہ سارے یاد ہیں. دن والا کیوں بھول گئے ہو. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے جوان مولا آپ کو توفیق دے. آپ علی کی ولایت کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو میرے جوانوں. آپ کے ہاتھوں کی ٹیک ہمیں چاہیے ہوتی ہے. دن میں ہے علی کی ولایت کا ذکر. اتنی واجب ہے علی کی ولایت. ہے ایک جملہ آ گیا جی اس کی میں قیمت مانگ رہا ہوں آپ سے. ویسے تو آپ کمال کر رہے ہیں لیکن پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. اس پر ضرور بولنا ہے. قبر میں جا کر میں علی شہنشاہ کے سامنے آپ کی گواہی دوں گا کہ مولا میں نے ان سے مانگی تھی خیرات اور آپ کے موالی حلالیوں نے مجھے عطا کی تھی. آئیں جی آئیں جی آئیں جی آئیں بھائی جان آئیں جی. میں نوکر ہو گیا سرکار آپ عزادار ماتمی. جعفری صاحب بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ. مولا کے عظیم مداح خان تشریف لے آئیں. خوبصورت ذاکر مولا کے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. آؤ بابا جی آؤ پیر بابو شاہ جی مولا سید سلامتی بسم اللہ. عظیم سید سردار بھی آ گئے. عزادار آپ تشریف فرمائیں. سادات تشریف فرمائیں. مداح خان بھی آ گئے. اگر جملے کی قیمت میں نے مانگی ہے دو گے نہ دے سکو تو میں کہتا ہی نہیں ہوں. پتہ نہیں یہ قرآن میرے سر پر ہے. پتہ نہیں کیا ہے علی کی ولایت. بسم اللہ. کتنی اہم ہے اللہ اور رسول کے نزدیک علی کی ولایت. علی کی ولایت کہ میرے سردار مصطفیٰ نے نماز سے لے کر توحید تک مانگی ہے میں نے قیمت. جو کچھ بھی بتایا ہے وہ بیٹھ کے بتایا ہے. علی کا اعلان کھڑے ہو کے کیا.
کیا خیرات والے لوگ مل گئے ہیں؟ کیا ولا کے خریدار مجھے مل گئے گجرانوالہ کی دھرتی؟ مرشد 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 حیدر! تھوڑے ہاتھ اٹھاؤ یار بچوں، ایسے نہ کرو، تھوڑے بلند کرو، مل کے کہتے ہیں حیدر! شکریہ۔ 4:30 4.5 گھنٹے کا خطبہ ہے غدیر کا۔ سرکار نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں کھڑے رہے اور فرمایا میں 1 سال بھی کھڑا رہوں اور میں علی کے فضائل پڑھتا رہوں، میں محمد تھکوں گا نہیں۔ اس جملے پہ غور فرمایا آپ نے، مہربانی آپ کی۔ اتنی واجب اور اہمیت ہے علی کی ولایت۔ 120 دفعہ حسین کا نانا معراج پہ گیا ہے، ایک معراج نہیں ہے، 120 معراجیں ہیں۔ ایک معراج مکے سے ہے، 119 معراجیں مدینے سے ہیں۔ ان میں 2 معراجوں کا تعلق خالصتاً جناب سیدہ کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ مصطفیٰ بطول لینے گئے تھے، ایک دفعہ محمد بطول دینے گئے تھے۔ چونکہ جب معراج کا سفر کرتے کرتے حجاب احدیت کے قریب پہنچے، وہ یہ والا حجاب نہیں ہے پردے جو آپ کے گھروں میں قیمتی پردے ہوتے ہیں، وہ بس عبدیت اور معبودیت کے درمیان کوئی حجاب ہے، بس وہی ہے کہ یہ، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ جو علی کو نہیں مانتے بھی علی معراج پہ نہیں تھے، وہ مانو تھے۔ چونکہ حدیث قدسی میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مجھے کسی نے ہتھوڑے مار دیے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کا حکم ہے کہ اگر بندہ عبد، میرا کوئی عبد مجھ اللہ کی طرف ایک بالشت بڑھے تو میں اللہ 1 ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ ہاتھ بڑھے میں قدم جتنا بڑھتا ہوں، وہ 1 قدم بڑھے میں 4 قدموں جتنا بڑھتا ہوں۔ یہ عبد حقیقی حسین کا نانا چل کے نہیں جا رہا، براق پہ بیٹھ کے جتنا یہ بڑھ رہا تھا اپنے وعدے کے مطابق وہ ادھر بڑھ رہا تھا، فوراً درمیان میں علی آ گیا، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ مزے سے آگے مجھ سے نہ سن، خدا کا واسطہ۔ یہ جو نہیں بولے ہیں بچے، آپ کے سر مارنا بھی دلیل ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ عبدیت اور معبودیت کے درمیان حد رکھ دی علی نے، ادھر سے محمد کا جلوہ برداشت کیا، ادھر سے توحید کا۔ مسکرا پڑھو بھائی، منہ بنا کے نہیں دیکھنا میں نے، ورنہ تلاشی لینے دل کر دے۔ بندہ مسکرائے تو صحیح علی کے فضائل پر یار۔ معراج کے قریب حسین کے نانا پہنچے، اب دیا پردہ احدیت کے قریب، سلام دعا باتیں شروع۔ اللہ نے کہا حبیب باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھی، پتہ ہے تجھے یہاں بلایا کیوں؟ مالک حکم۔ اللہ کہتے جو بچہ جس کے گھر میں آتا ہے اس کے تمام اخراجات ذمہ داریاں گھر والے پہ ہوتی ہیں۔ جی مالک۔ اللہ کہتے میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ مظہر بھائی، مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے۔ یہ قرآن پہ میرا ہاتھ ہے، منبر حسین بھی ہے، قبر شبیر بھی ہے، اوپر قرآن بھی ہے، دونوں کی قسم۔ کسی کو شک ہے تو کرتا رہا، میں کیا کروں؟ میں کسی کا شک صابن سے دھو کے صاف نہیں کر سکتا، شک علی کی ولایت سے صاف ہوتا ہے۔ علی ولی اللہ پڑھ لے تو شک دور ہو جاتا ہے، نہیں پڑھتا تو میں زبردستی علی نہیں منوا رہا۔ حبیب تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے مجھے اپنے علی کے لیے۔ حسین کے نانا نے کہا مالک اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے، اتنی بڑی راہ، اتنے بڑے انتظام اور احتشام کیے؟ جبریل کے ذریعے، یا اڑ جانا یا مجھے بھی پکڑنا، جبریل کے ذریعے تو پیغام بھیجتا، میں بطول کا رشتہ علی کے نام لگا دیتا۔ آواز قدرت حبیب تو بھی میرا مہمان بھی ہے، میرا محبوب بھی ہے، اگر تو میرا محبوب نہ ہوتا تو میں لہجہ بدل کے بات کرتا، اب تو میرا محبوب ہے تو اس سے میں پیار سے بات کر سکتا ہوں۔ حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ مانگے۔ آباد و شاد رہو، زمانے کا امام کے سائے میں رہو، حجت خدا کے سائے میں رہو۔ حیدر اٹھا لو ہاتھ، کچھ نہیں ہوتا، تو جوان بیٹھے ہو حیدری
ایسے ہیں جو اللہ نے جبریل کے بغیر حکم دیا ہے. ایک سیدہ کا رشتہ اللہ نے ڈائریکٹ مانگا. علی کی ولایت کا حکم اللہ نے ڈائریکٹ دیا, وہ بھی شب معراج تھی. سورۃ والنجم کی آیت ہے, اوہا الی عبدہ ما اوہا, ہم نے وحی کی اپنے بندے کو جو کی. اسی جو میں علی کی ولایت ہے. اور تیسرا وہ جو پڑھا جاتا ہے کہ سجدے میں حسین مولا مصطفیٰ تھے اور پشت پر حسین بیٹھ گئے, اور جبریل نے آ کے کہا کہ سرکار سر نہ اٹھانا. یہاں جبریل کو قرآن نہیں آنے دیتا, نہیں آنے دیتا. سورت سجدہ کو پڑھنا, اگر میں آیت پڑھوں تو سب پہ سجدہ واجب ہو جائے گا, اس لیے ترجمے پہ اکتفا کرتے ہیں. سورت سجدہ میں اللہ اپنے محبوب سے کہتا ہے سجدہ کر اور میرے قریب ہو جا. یعنی جب مصطفیٰ سجدے میں ہوتے ہیں, کیا خریدار مجھے مل گئے ہیں, وہ اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں. جب مصطفیٰ اللہ کے قرب میں ہو, جبریل کی جرت ہے, وہ سدرہ پہ کانپتا ہے. میں ادھر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دعا چاہیے مجھے. یہاں جبریل نہیں آیا, حسین بیٹھے, اللہ ڈائریکٹ بولا حبیب اب سر نہ اٹھانا. مصطفیٰ نے کہا کب تک, فرمایا جب تک. ایک 100 کتاب لکھی گئی ہے اس جملے پر کہ حسین کیوں بیٹھا, کہ نانے کی پشت میں حالت سجدہ میں حضرت حسین نانے کی پاک پشت پہ کیوں سوار ہوئے. ایک 100 کتاب لکھی گئی ہے. لکھتے 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 100 عالم نے ایک نتیجے تک پہنچا ہے کہ جب بھی سرکار مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں, اللہ فوراً کہہ دیتا ہے قم اللیل الا قلیلا, تھوڑی پڑھا کر, تھوڑی پڑھا کر, کم عبادت کیا کر, تیرے پاؤں کے بر مجھ اللہ سے دیکھے نہیں جاتے. تھوڑی پڑھ, کم عبادت کر. مصطفیٰ کا دل ہے عبادت زیادہ کرو, وہ کہتا ہے کم کر. یہ چاہتا ہے زیادہ کرو, وہ کہتا ہے کم کر. یہ چاہتا ہے زیادہ کرو. نانے کی پشت پر حسین بیٹھ کر کہتے ہیں نانا جتنا دل کرتا ہے کر. ہائے 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 ہائے. آباد و شاد رہے وہ بندہ جو ہاتھ اٹھا رہا ہے جوان, جو نہیں اٹھا رہا اس کی میں کیا منت کروں یار. 120 معراجیں ہیں. سر ایک دن امیر المومنین علم کی قسم, تھک گئے ہو میرے خیال میں, یا اٹھ کے بولتے ہو تو یا چپ کر گئے ہو. ایک دن امیر المومنین نے کہا یا رسول اللہ اتنا دفعہ جو جاتے ہو اللہ سے ملنے, باتیں کیا ہوتی ہیں؟ بابا جی پریشان ہو گئے ہو, مزہ لے رہے ہو, نہیں تھوڑا جی بابا بھی کرو جی. کیا باتیں ہوتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی قسم مجھے محمد اپنی امت سے نکال دے, میں جھوٹ بولوں. اتنی بڑی بد دعا دے رہا ہوں, آپ بولے نہ بولے میں آپ سے راضی کھڑا ہوں. کہتے ہیں یا علی کیا بتاؤں, جب بھی جاتا ہوں اللہ سے ملنے, اللہ 1-2 باتیں ادھر ادھر کی کرتا ہے, پھر فوراً تیرے موضوع پہ آ جاتا ہے. اور مجھے کہتا ہے علی کا خیال رکھنا, علی کا خیال رکھنا. یہ ہاتھ نہیں, یہ کشکول ہے جو پھیلاتے ہو. نخرے نہ کیا کرو, ہاتھ اٹھایا کرو. بطول خیرات دے رہی ہوتی ہے مجلس میں, ہاتھ بلند کرو جوان حیدری. اتنی کوئی اہم ہے علی کی ولایت. میرا بیٹا تیری کیا بات ہے؟ یہ مولوی صاحب ڈراتے ڈروتے ہیں. مولوی ڈرائے نہ تو پیسے کی نہ لگے. ایک تو صدقہ ہو گیا تو کٹ پیسے, پورے چیزیں تو کٹ پیسے. یہ مولا تو زیادہ مشکل ہے, اپنے آپ سنبھال کر. یہ مولوی کا چکر ہے کہ اللہ نا تو نماز نہیں تو اللہ تجھے جہنم پھینک دے گا, تو روزہ نہیں رکھا اللہ تجھے جہنم. خدا کا واسطہ ہوئے, وہ رحمان ہے ہوئے, وہ رحیم ہے ہوئے, وہ اتنے سارے گناہ کے پیچھے جہنم پھینک دے گا. جرم کے مطابق سزا ہوتی ہے. سرکار آپ کو واہ کہ آپ بول پڑے ہیں, یہ بیچارے نہیں بول رہے ہیں, میں ان کو بچا رہا ہوں پھر بھی حیران ہے. بسم اللہ لگا رہے ہوتے پیچھے میں نے کیے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, حلالی موالی, مجھے لگ رہا ہے کہ آج تم پرواز کرو گے, بیٹھے یہیں رہو گے اور اڑ جاؤ گے. مجھے علی اتنا علی کو مان, اتنا علی کو مان, اتنا مان کہ پھر تو جنت بیچے, مانگے نہیں.
حضرت بہلول علی کے چھٹے درجے کا نوکر ہے. آجاؤ بیٹا آجاؤ آجاؤ. تو نے یوں کیا تو جہنم پھینک دے گا. جہنم اتنی بڑی سزا اتنے سارے جرم کے پیچھے. یہ قرآن میرے سر پہ کسی کی جرات ہے تو وہ بھی رکھے اور یہیں آ کے رکھے. دونوں میں سے ایک بچے گا, یا وہ یا میں. سچا بچے گا, جھوٹا غرق ہو جائے گا. جہنم کسی گناہ کی سزا نہیں, بس علی کو بھونکنے کی سزا. صاحب مہربانی, مرشد مہربانی, جو ہاتھ اٹھا رہے ہو مہربانی. ہاتھ اٹھانے چاہیے تھے جوانوں کو. او بیٹا ہاتھ اٹھاؤ میرا بچہ. امام زمانہ آپ کو سلام علیکم. حیدر آپ جی ہو, یہ عزادار سلامت رہیں, یہ ماتمی سلامت رہیں, سادات سلامت رہیں. مولا ہر وقت حفاظت فرمائے امام زمان علیہ السلام. اور جنت بھی کسی عمل کی جزا نہیں, علی کی محبت کی جزا ہے. آپ کے کیا کہنے جو پھر ایک دفعہ بول پڑے ہیں میرے ساتھ. جس شہنشاہ کا کل دن آ رہا ہے آپ کے چھٹے مولا کا, 15 شوال یوم شہادت ہے صادق مولا کی, اسی سکا بیٹا ہے علی کا, سرکار صادق. کوئی پریشانی والی کون سی بات ہے؟ علی جیسا امام ہے, علی جتنا معصوم ہے, علی جتنی حجت ہے, جتنا علی حجت ہے اتنا ہی صادق مولا حجت ہے. جتنا علی امام ہے اتنا ہی صادق مولا امام ہے. جتنا علی ولی ہے اتنا ہی صادق مولا ولی ہے. جتنے اختیار علی کے پاس ہیں اتنے اختیار تیرے جعفر صادق کے پاس ہے. علی جیسا امام ہو کر بھی کہتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں مجھے علی کے بیٹے ہونے پہ ناز نہیں, مجھے علی کے شیعہ ہونے پہ ناز ہے. کوئی ہاتھ نہ اٹھائے تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں سب؟ جو ہاتھ بلند ہیں وہ میرے مولا سے خیرات لے رہے ہیں. جس کا شیعہ جعفر صادق ہو اس علی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے یار. 1 2 3 جو ہاتھ لنگر کرتا ہے وہ علی کو سلام کیوں نہیں کرتا؟ اتنے تک جاندہ اتنے تک نہیں جاندہ. میرا بچے آپ کی کیا بات ہے, عزاداروں کی کیا بات ہے, ماتمیوں کی کیا بات ہے, آپ کے مولا کی کیا بات ہے. اس اماں کو سلام جس نے ہمیں لوریاں دی ہیں. یہ جو بندے مولا کی مولا, یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ اس کی رگوں میں فلاں باپ کا خون ہے, خون باپ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں, خون اماں کی طرف سے ہوتا ہے, دودھ سے خون بنتا ہے. اور جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں اس کا حق مار رہی ہیں. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ان سے. ہاں چوک ہاں, اور پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کرتا. کیسے کرے؟ جو پلائی ڈبے پہ ہے. ماں کی طرف سے دودھ ہوتا, خون ماں کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے علی کی ولایت کا تعلق ماں کی شرافت کے ساتھ رکھا ہے, ابا کی دولت کے ساتھ نہیں. اسی تیرے جعفر صادق مولا کا فرمان ہے جس کا دن کل منانا ہے آپ نے, اور آج رات بھی. سرکار فرماتے ہیں پتہ ہے ماں باپ کی کتنی عزت ہے, کتنے حقوق ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مگر تم سفر پہ جا رہے ہو تو سفر میں 4 رکعت نماز 2 پڑھی جاتی ہے, 2 کی معافی ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر تمہارے والدین تمہارے سفر پہ راضی نہ ہوں تو نماز تیری قصر نہیں ہے, پوری پڑھ, چونکہ تیرے ماں باپ راضی نہیں ہیں. ماں باپ کے سامنے اونچے لہجے میں بات کرنا حرام ہے, شرک کی حد تک گناہ ہے اگر والدین کا گستاخ ہے. یار سانس لے لو, پھیپھڑے کو دم دو, پھیپھڑے سے آواز نکلتا ہے, پھیپھڑا ہو تو خرچ کر لینا. یہی صادق مولا کہتا ہے جس نے اتنا احترام بتایا ہے والدین کا. اور یہی مولا فرماتے ہیں اگر تیرا ابا تجھے کہے کہ علی چھوڑ دے پھر ابا چھوڑی. جو جتنا بول سکتا ہے اتنا تو بول پڑے, جتنی
طاقت رکھتا ہے اتنا تو علی کو یاد کریں. حیدری خدا کی قسم ہے آپ کو واہ واہ ہے ساری, آپ کو ساری واہ واہ ہے. یہ تیرا جو صادق امام ہے اس کو آپ کو نہیں پڑھایا سنایا گیا. اس مولا کا احسان ہے ہم پر, شیعان حیدر قرار پر. اس مولا نے ہمارے مذہب کو مکتب کی شکل دی ہے. جعفریہ فقہ جعفریہ, ہماری فقہ علویہ نہیں ہے, حسنیہ حسینیہ نہیں ہے, سجادیہ باقریہ نہیں ہے, جعفریہ ہے. کیونکہ دشمن آپس میں لڑ پڑے تھے, مولا کو وقت مل گیا 32-33 سال کا. مولا نے یونیورسٹی بنائی تھی مدینے میں. جو آئے مذہب کی قیدی نہیں ہے, ایک دفعہ آئے تو صحیح. یہ نہیں بولتے, پتہ نہیں کیوں نہیں بولتے. مرشد آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ عزاداروں کو سنبھالنا, آپ جلوسوں کا خیال رکھتے ہیں. یہ گیل صاحب, یہ بچے, یہ جوان, یہ بزرگ, سارے ماتمی عزادار سادات تشریف فرمائے. یہ جو پی ٹی وی پہ ماہ رمضان میں بھی لکھا آتا ہے نا کہ اتنے بجے فقہ حنفیہ کے مطابق روزہ افطار ہوگا اور اتنے بجے فقہ جعفریہ کے مطابق. ہم جیت گئے, ہمیں فتح مل گئی ہے. ہماری فقہ بھی مانتے ہیں, ہمیں کافر بھی کہتے ہیں. اگر ہاتھ یہیں پہ رکھے تو جعفر جملہ پورا کرنا چاہتا ہے. ہاتھ اٹھا لو جتنے جوان بیٹھے ہو, بزرگ نہیں جوان, ہاتھ اٹھا لو, آپ کو خیرات ملے گی. مجھے حسین کی قسم ہے جب مولوی ہمیں علی کی وجہ سے کافر کہتا ہے تو مجھے علی کا فرمان یاد آتا ہے. علی فرماتے ہیں جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تو مومن ہی نہیں ہو. کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو شیعہ بچے بیٹھے ہو, جو جوان ماتمی تشریف فرما. یہ جعفر صادق مولا کا احسان ہے. ہے دل تھوڑا سا قریب کھڑے ہیں, 25 منٹ ہو گئے آپ کی نوکری کرتے ہوئے, باقی کتنا ہی پڑھ لینا ہے. حکم تھا تعمیل ہو گئی. جتنے مسلمان مذہب ہیں, میں کسی کی نہیں یہودی شہودیوں کی بات نہیں کر رہا, سارے خوش ہو رہے ہیں. سب کے پاس امام ہے, کوئی مذہب امام کے بغیر نہیں. سب کا احترام ہے, سب اماموں کا, سب کو ہم سلام کرتے ہیں, سارے محترم ہیں. یوں کر کے میں کروں تو بچہ بھی بول پڑے گا, بس سیدھا ہی سن لے. میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں, امام سب کے پاس ہیں, صادق میرے پاس ہے. آپ کا اتنا بولنا میری حوصلہ افزائی ہو گئی ہے یار. مشکل باتوں پہ میرے چندہ بول رہے ہیں. امام سب کے پاس ہیں. امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ حیدری, یہ سرکار جعفر صادق کے ساتھ 3 سال پڑھتا رہے. امام اعظم کے پاس ایک پانی کی بوتل تھی, لا علاج مریض ان کے پاس آتے تھے, اسی پانی کی بوتل سے قطرہ لا علاج مریض کے لبوں پہ لگاتے, پلک جھپکنے سے پہلے شفا. دھم مچ گئی, ضرور ڈاکٹروں کو پیسے دینے ہیں. امام اعظم کے پاس مریضوں کا رش, قطرہ قطرہ پانی کا, مریض ٹھیک ہو کے جا رہے ہیں. رات کو تنہائی میں کسی دوست نے ان سے پوچھا کہ بلا کون سی سورت پڑھتی ہو اس پانی پر, کون سا چلہ کاٹا ہے؟ فرمایا کون سا چلہ میں نے کوئی نہیں کاٹا. تو اثر کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں میں 3 سال شاگرد رہا ہوں بطول کے بیٹے امام جعفر صادق کا. میرا مولا جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے وہی پانی جمع کرتا. خدا کی قسم ہے آپ کو بابا ہے, امام زمانہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. ہائے 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 ہائے, جن کے ہاتھوں کے دھو میں شفا ہو. آپ چپ کر گئے, پریشان تو نہیں کر دیا میں نے آپ کو؟ جب مجھے ڈر لگ گیا سر, کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھ لیں, سوال کرنا ہے تو کر لیں, بعد میں نہیں کوئی بات کرنا. سارے امام محترم ہیں لیکن صادق ہمارا ہے. مولا کی قسم ہے جی. اب بات کریں تو بندے یوں کر لیتے ہیں, نہیں بارے میں آئی تو نہ سن. بات تو ہے, ان کے فضائل کون سے کم ہو جانے ہیں. مولا جا رہے تھے مدینے کی گلی میں تو پیچھے ہر وقت میرے مولا کے پاس رش ہوتا تھا.
اور جب لوگ کہتے تھے کہ آج جعفر صادق کے پاس لوگ کم ہیں تو اس وقت بھی 2000 بندہ ہوتا تھا. ہر ہاتھ میں قلم، ہر ہاتھ میں کرتاس کاغذ، جو بطول کا بیٹا بولے لکھو. تو مولا جا رہے تھے مدینہ کی گلی میں، تو ایک بندہ نا نشے کی حالت میں گلی میں پڑا ہے، نالی میں منہ ڈال کے دھت پڑا ہے. تھا مولا کا محب. ایک منافق نے تانا دیا مولا کو، مولا یہ بھی آپ کا شیعہ ہے. ٹھنڈی سانس لی مولا نے، فرماتے ہیں ہاں شیعت سے تو نہیں نکالا. ہاں. اس نے کہا مولا یہ بھی جنت جائے گا؟ فرمایا ہاں. پریشان رہو، میں کیا کروں؟ تو میں معرفت جتنی ہے اتنی کوشش کرنی ہوتی ہے. جب معرفت اتنی ساری ہو تو اس پہ کیا میں اچھل جاؤں؟ مولا یہ بھی جنت جائے گا؟ ہاں. دلیل؟ مولا نے بندے سے کہا جا کسی گھر سے ٹھنڈا پانی لیا، اس کے منہ پہ چھینٹے مار. جب یہ ہوش میں آئے، جو یہ کہے ہوش میں آنے کے بعد وہ مجھے بتانا کہ اس نے کیا کہا ہے. ٹھنڈے پانی کے چھینٹے لگے، بڑبڑا کے اٹھا. اٹھتے ہی کہتے ہیں صلی اللہ علی الحسین ابن علی و لعنت اللہ یزید. کہتے ہیں حسین پہ صلوات ہے، یزید پہ لعنت ہے. فرمایا جو بے ہوشی میں ہمیں نہیں بھولا، ہم ہوش میں اسے بھول گئے. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار جعفر صادق کے صدقہ میں میرا شہنشاہ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. سمٹ گیا ہے جعفر. ہاں جنت تو تیرا مسئلہ ہی نہیں ہے. جو مجلس میں سر مارتے ہیں جنت یہ بھی جائیں گے، لیکن آدھا گھنٹہ لیٹ. مولا سے میں کہوں گا کہ مولا جنت تو یہ جائیں گے، تیرے محب ہیں، لیکن میں تھوڑا جانا ہے ایسے ٹورن پھر ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے، مذاق کر رہا ہوں، جنت آپ سب سے پہلے جائیں گے، اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے. جنت دے میرا اللہ، جنت دے. ساری رات مصلے پہ بیٹھے جنت دے. لے جنت دے. خدا کی قسم نہیں، جنت روزانہ اپنے دروازے کھول کے آپ کو دیکھ کر کہتی ہے کب آؤ گے. خدا کی قسم. سمٹ گیا جعفر. منصور دیوانکی کا زمانہ تھا اور ادھر تیرے جعفر صادق مولا کا زمانہ تھا. اس کو دیوانکی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کنجوس بڑا تھا، ایک ایک روپے کا، ایک ایک پیسے کا حساب لیتا تھا نوکروں سے. اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو، چمچوں کرچوں کو اکٹھا کیا. یار کہتے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، یہ جو شیعوں کا امام ہے نا جعفر، یہ راستے سے ہٹے. چبلوں کے دربار میں بھی اچھے بندے ہوتے ہیں. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا شرم کہہ رہا ہے، اسے راستے سے کیسے ہٹائے گا جو خود راستہ ہے. میرا دل کر گیا آپ کو مولا جعفر صادق کی بات سنانے کو اور آپ کی دعا لینے کو. سرکار کہتے یار کوئی طریقہ تو بتاؤ. اس کا ایک وزیر اٹھا، اس نے کہا جی قیمت منہ مانگی لوں گا، مشورہ دیتا ہوں، دے مشورہ. اس نے کہا بادشاہ ہم نے جنگل سے 40 شیر منگوائے ہوئے ہیں، انہیں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے. تو شیعوں کے امام کو بلا، وہ بھوکے شوکھے بھی ہیں بھی جانور شیر. اسے کہا جی میں نے شیر خریدنا، ذرا چیک کر کے بتائیں. وہ پنجرے قریب جائے گا، شیر کھا جائیں گے نہ، تیری گردن پہ آئے گا ہی نہیں، جانور تھے کھا گئے. کہتا یار مشورہ تیرا ٹھیک ہے. انہیں 3 دن بھوکا رکھا گیا. 3 دن کے بعد میرے مولا کو پیغام بھیجا، منصور دیوانکی کا پہنچا کہ آپ کو دربار میں یاد کیا جا رہا ہے. سرکار اپنی مسند سے اٹھے، نانے کا ماما، حسین کا کمر بند، حسن کی نالین، علی کی ذوالفقار، محمد کا عصا. اسی عصا سے بات یاد آ گئی کہ مولا بیٹھے ہوئے تھے تو امام اعظم بھی ساتھ بیٹھے تھے. تو مولا کے ہاتھ میں عصا تھا. اس نے پوچھا مولا یہ کس کا ہے؟ فرمایا میرے نانے محمد کا ہے. تو وہ آگے بڑھا کے میں عصا کو بوسہ لوں. وہ ادھر آیا، سرکار نے ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ ادھر آیا، سرکار نے ہاتھ میں پکڑ لیا. وہ 3-4 جو چکر کاٹے، اس نے کہا مولا مجھے بوسہ نہیں لینے دے رہے. وہ فرمایا امام اعظم کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہاتھ بھی تو محمد کا ہے. سبحان اللہ. خدا کی قسم ہے مجھے خرید لیا گجرانوالہ نے. دل لگ گیا آپ کے ساتھ، ورنہ جلدی بڑی ہے. بسم اللہ. تو سرکار دربار میں آئے، مسند پہ تشریف فرما ہوئے.
میں پورے 35 منٹ کے بعد بابا جی کی منت کر کے یہ قیمت پھر مانگ رہا ہوں جی. تھک بھی گئے تو تھوڑی سی اونچا بول پڑنا، بس تھوڑا سا. سرکار فرماتے ہیں ہاں منصور کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے کہا سرکار میں نے جنگل سے 40 شیر منگوائے تو انہیں خریدنا چاہتا ہوں. آپ امام ہیں، ذرا مجھے نسل چیک کر کے بتائیں کہ ان میں نسلی کون ہے اور کون سا خریدوں کون سا چھوڑوں. میرے مولا مسکرائے اور بھرے دربار میں منصور سے مولا نے فرمایا منصور تم لوگ بھی نسل کا خیال رکھتے ہو؟ میں آپ کو واہ کہہ رہا ہوں، مولا آپ کو صحت دے، سلامتی دے جوانوں کو، بزرگوں کو. کہتے ہیں مولا جانور جو ہوئے خریدنے ہیں. سرکار اٹھے، منصور کا ہاتھ پکڑا، آ چلیں. مولا کدھر؟ فرمایا برقت و صبا، عربی میں چڑیا گھر کو کہتے ہیں. جائیں چلے شیر چیک کریں. اس نے کہا مولا وہ میں نے بھی ساتھ ہی. فرمایا بے وقوف میں بتاؤں گا کسے کہ یہ لے یہ نہ لے؟ اس نے کہا مولا میں دارالعمارہ کی چھت پہ چلا جاتا ہوں، آپ شیروں کے پاس چلے جائیں، میں وہیں سے دیکھ رہا ہوں گا، تو آپ مجھے بتا دینا اشارے سے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں. تو میں نے چل جا. وہ اپنے چمچے کرچے یہ وہ سارے مشیر لے کے دارالعمارہ چھت پہ چلا گیا. سرکار پنجرے کے قریب آ گیا، بات ہی ختم ہو گئی ہے. پنجرے کے باہر کرسی تھی، سرکار تشریف فرما ہو گئے. شیر پنجرے میں، مولا کرسی پہ، منصور چھت پہ. پھر ایک دفعہ ذرا مزہ لے لو، منصور چھت پہ، مالک کرسی پر، شیر پنجرے میں. اس نے چھت سے اشارہ کیا کھولو پنجرا. یوں یوں خوش ہونے لگے، ابھی شیر بہ رہیں گے، اس کو کھا جائیں گے، ہم کہیں گے ہمارا راستہ ہی صاف ہو گیا. مجھے غازی کے علم کی قسم، جیسے پنجرے کا دروازہ کھلا 40 شیر بہ رہے، منظر ہی بدل گیا. کوئی میرے امام کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی میرے امام کے پاؤں چوم رہا ہے، کوئی میرے امام کے قدم چوم رہا ہے. جنگل کے شیر اللہ کے شیر کا احترام کر رہے ہیں. شیروں نے امام کو کعبہ بنا کے طواف کرنا شروع کیا. میں پڑھتا جاؤں گا، آپ مجھے تھوڑا تھوڑا واہ واہ کرتے ہیں نا. شیروں نے امام کا طواف شروع کیا، پہلا چکر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 چکر جب شیروں کے پورے ہوئے، 40 کے 40 شیر تیرے مولا کے قدموں میں آ کے سجدے میں گر گئے. جیسے 40 شیر سجدے میں گرے، میرے مولا نے اوپر دیکھے گا منصور ان سب کو خرید لے، یہ سارے حلالی ہیں. جنہیں امام کا احترام ہے وہ حلالی ہوتے